بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ آج ہم پڑھیں گے القسم الثانی اصول الفقہ کی، کیونکہ ہم نے پارٹ 1 پڑھ لیا ہے اور جو 5ویں سیمسٹر میں القسم الثانی پڑھیں گے، جس کا جو ٹاپک ہے ادلۃ الشرعیہ، اور جو پہلے موضوع تھا وہ تھا الحکم الشرعی، جو پورا ہم نے پڑھ لیا۔ تو سب سے پہلے ادلہ کیا ہے اس کی ہم بات کریں گے۔ ادلہ جو ہے وہ جمع ہے دلیل کی، ٹھیک ہے، وہ جمع ہے دلیل کی۔ دلیل کس کو کہتے ہیں؟ المرشد والہادی۔ المرشد کہتے ہیں راستہ دکھانے والا، ہادی بھی کہتے ہیں ہدایت دینے والا، راستہ دکھانے والا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ ادلۃ الشریعہ میں 6 عام یعنی کہ خاص ٹاپکس ہیں: ادلۃ عقلی، ادلۃ نقلی، ادلۃ قطعی، ادلۃ ظنیہ، ادلۃ متفق علی، ادلۃ مختلف فیہا۔ تو ادلۃ قطعی، ادلۃ ظنیہ کا فرق پھر بعد میں کریں گے، پہلے ہم ادلۃ عقلی، ادلۃ نقلی پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دلیل کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ ہم اس پر غور و فکر کریں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو فَهُوَ مَا يَتَوَسَّلُ بِصَحِيحِ النَّظْرِ فِيهِ إِلَى مطلوب خبر۔ سب سے پہلے ہم لفظوں پر غور کریں گے۔ مطلوب کس کو کہتے ہیں، نظر کس کو کہتے ہیں، یا توسل کی کیا لفظی معنی ہے، اور ہوا کون ہے۔ مطلوب کا مطلب ہے جو حکم شرعی ہے، جو پیچھے پڑھ کے آئیں۔ حکم شرعی میں واجب آ گیا، ندب آ گیا، اباح آ گیا، ٹھیک ہے۔ نظر کہتے ہیں غور و فکر کرنے کو، یا توسل کہتے ہیں رسائی حاصل کرنا، پہنچنا۔ ہوا مجتہد ہے، یعنی کہ مجتہد رسائی حاصل کرتا ہے صحیح غور و فکر کے ساتھ حکم شرعی کی طرف۔ یعنی کہ یہاں پر نیچے مثال دی، اقیم الصلاۃ قرآن مجید میں آتا ہے، یعنی کہ قرآن میں ملتا ہے، یہ دلیل کیا ہے؟ قرآن میں ملتا ہے عند الاصولین۔ تو یہ کیا ہے؟ وجوب الصلاۃ۔ ابھی کس طرح وجوب الصلاۃ کو انہوں نے ڈسکرائب کیا؟ تو یہ والنظر فی دلیل لا بد ان یکون صحیحا او جاریا علی وفق۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو جو مطلوب ہے وہ حکم شرعی ہے۔ تو یہ ڈیفینیشن ہمیں ہو گیا کہ جو مجتہد ہے وہ غور و فکر کے ساتھ اس مطلوب تک پہنچتا ہے، رسائی حاصل کرتا ہے، اس کو ہم دلیل کہتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، آگے ہم پڑھیں گے ادلۃ قطعی، ادلۃ نقلیہ، ادلۃ جو ابھی آگے ہیں ادلۃ عقلیہ اور ادلۃ نقلیہ میں کیا فرق ہے۔ تو ادلۃ عقلیہ کہتے ہیں یعنی کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو ڈائریکٹ اس چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ میں کہوں 2+3 تو 5 کہیں گے، تو اس میں کوئی آپ کو شک نہیں کر سکتے، یا کوئی تاریخ میں جا کر نہیں دیکھ سکتے کہ 2+3 کا کیا، یا 2+3 کا مطلب ہے 6، تو یہ بھی غلط ہو گیا۔ تو ٹھیک ہے، عقل اور چیز ہے۔ نقل کہتے ہیں جو چیز آپ سے سنی ہے، کسی تیسرے شخص کو بتایا، تو اس پروسیس کو ہم نقل کہتے ہیں۔ یہ تو ہم نے لغوی معنی بتا دیا جو چیزیں تھیں۔ تو ابھی ہم آتے ہیں الدلیل، جو نقل ہے اس پر آتے ہیں۔ نقل میں آتا ہے کتاب، سنہ، اجماع، ٹھیک ہے، اور قول صحابی و شریع من قبلنا، جو شریعت ہمیں دی گئی تھی پہلے، وہ نقل ہیں سب، کیونکہ ہم تک ٹرانسفر ہوئی ہیں، کتاب ہم تک ٹرانسفر ہوئی ہے، سنہ ہم تک ٹرانسفر ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ادلۃ نقلیہ لا مدخل للرأی فی اصل حجتیہ، یعنی کہ رائے کا کوئی گنجائش نہیں کر سکتے۔ ان کان لازما فی اجراء الاستدلال باحادھا، یعنی کہ جو احاد حدیثیں ہیں، یعنی کہ جو واحد حدیثیں ہیں، جس میں صرف آپ یعنی کہ تفید الظن کر سکتے ہیں، تو اس میں آپ اپنا عقل استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا اس طرح ہی مطلب ہے۔ اور دوسری ہے نقل۔ نقل میں سب سے پہلے آتا ہے قیاس آتا ہے، اور استصحاب آتا ہے، استحسان آتا ہے، المصلح آتا ہے، القیاس آتا ہے۔ اور سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو فقہاء ائمہ ہیں ہمارے، وہ 4 چیزوں پر متفق ہیں، لیکن دوسری چیزوں پر مختلف فی ہیں۔ سب سے پہلے القرآن پہ سب متفق ہیں، سنت پہ متفق ہیں، اجماع پہ متفق ہیں، اور قیاس پر متفق ہیں۔ اور جو چیزیں ہیں وہ اس پر ان کا اختلاف ہے، کوئی لیتا ہے کوئی نہیں لیتا، تو وہ الگ بحث ہے۔ تو قیاس یعنی کہ قیاس اس وقت کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ابھی عقلی کی بات ہے، قیاس اس وقت کرتے ہیں جو نص میں نہیں ہوتا وہ چیز۔ مطلب کہ آپ پڑھتے ہیں آیت لا تشربوا الخمر، یہاں پر خمر سے روکا گیا، یعنی شراب پینے سے روکا گیا۔ تو اصل مطلب یہاں پر نہیں ہے کہ شراب نہ پیو، جو شراب کی جو پینے کے بعد جو مسبب پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی جو عقل ہے وہ یعنی کہ وہ ختم ہو جاتا ہے، آپ کو کوئی پتہ نہیں چلتا،
تو اسی طرح جو یعنی کہ جو نشے دار چیزیں ہیں، چرس ہو گیا، دوسری چیزیں ہیں، ڈرگس وغیرہ ہر چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں، تو آپ نے کیا کیا کہ جو علت تھی، علت میں سے کیا ہے نشہ، نبیذ، تو نبیذ کو آپ نے مقیس علیہ بنایا اس پر، ٹھیک ہے، مقیس علیہ اس پر بنایا، تو وہ بھی مطلقاً حرام ہو گئے سب کچھ۔ تو قیاس اس عمل کو کہتے ہیں، اس میں نقل بھی ہے، عقل بھی ہے۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ ابھی آگے ہم پڑھتے ہیں نقل میں کہ والقسم ثانی و ادلۃ نظریہ یرجع فی الحقیقت الی قسم الاول، یہ میں بات کر رہا تھا کہ جو عقلی چیزیں ہیں وہ بھی جو نقل کی طرف جاتی ہیں، رجوع کرتی ہیں۔ اس طرح نہیں ہے کہ آپ مجرد عقل اور عقل کو ہی اپنا شارع بنا لیں۔ فمن الکتاب والسنہ قامت حجت القیاس والمثل وغیرہ میں، ٹھیک ہے، فہذی ادلۃ تستمد حجیت وقوت من ادلۃ نقلیہ، یہ چیزیں ہیں جو عقلی، وہ نقل سے قوت حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ مضبوط بنتے ہیں نقل کے ساتھ۔ تو یہاں پر مثال دیتے ہیں ہم، یہاں پر جو عقل کی بات ہو رہی تھی، ہم نے ایک مثال دی ہے وہ شراب کے بارے میں، تو یہاں پر جو کتاب والا مصنف کہنا چاہتا ہے کہ جو عقلی چیزیں ہیں وہ بذات ہی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ نقل سے ہی قوت اور تقویت حاصل کرتے ہیں، تو ان پر یعنی کہ کوئی رائے دیتا ہے اپنی طرف سے، اس پر کوئی واجب نہیں ہو جاتا کہ آپ اس پر یعنی کہ عمل کریں، یعنی کہ جب تک اجماع نہ ہو اس پر۔ تو یہ تھوڑی بحث الگ ہے، تو ہم یہاں پر دو تین چیزیں بیان کر کے یہ جو پارٹ 1 ہے اس کا یعنی کہ لیکچر کا وہ ختم کرتے ہیں۔ یہ وَلَكِنَّهُ طَرِيقَةُ الْإِسْتِدْلَالِ بِالْأَدِلَّةِ النَّقْلِيَّةِ فَسَنَرَىٰ أَنَّ الْقِيَاسَ اسْتِدْلَالُ بِمَعْقُولِ النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ، یعنی کہ آپ نے قیاس کو دیکھا کہ وہ عقل کے ساتھ استدلال کر رہا تھا نص اور اجماع میں، ٹھیک ہے، نص اور اجماع سے ہی یعنی کہ وہ جو احکام تھا وہ اخذ کر رہا تھا، لیکن وہ چیز عقلی تھی لیکن نقل سے ہی کر رہا تھا، یعنی کہ قرآن اور سنہ سے ہی کر رہا تھا۔ وَأَنَّ الْمُصْلِحَةَ لَيْسَتْ أَصْلًا قَائِمًا بِذَاتِهِ، یعنی کہ یہ چیزیں ہیں، دوسری چیزیں ہیں جو قرآن اور سنت سے ہٹ کر وہ اپنی ذات میں کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ وَلَكِنَّ اسْتِدْلَالُ بِمَعْقُولِ عِدَّةِ نُصُوصِ شَرْعِیَّہ، یعنی کہ وہی معقولیت کے ساتھ عقل کو استعمال کر کے نصوص شرعیہ سے ہی اخذ کرتے ہیں احکامات کو۔ تو یہ ہمارا لیکچر ہے، تو آگے ایک دو چیزیں دیکھتے ہیں۔ سنت کے بارے میں ان السنت فی مجموع قد جاءت مبینۃ للکتاب وشارحۃ لمعانیہ، تو سنت کا یہ مطلب ہے کہ وہ شرح بیان کرتا ہے کتاب کا، یعنی کہ قرآن مجید کا۔ تو اصل میں جو چیز ہے فکتاب اللہ تعالی ہوا اصل الاصول۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن سر نے یہاں پر کچھ چیزیں، بہت ساری چیزیں چھڑوائی دی، وہ عقل اور نقل کا بورڈ پہ سر نے کچھ چیزیں لکھی تھیں، یہاں پر سر نے کتاب میں کوئی بحث نہیں کیا، لیکن میں نے تھوڑا اپنی طرف سے سمجھ کر کیا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کچھ غلطی کیا ہے تو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور مجھے پرسنلی واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں دوسری ویڈیو میں اس چیز کے بارے میں یعنی کہ آپ کو کلیئر کر دوں گا کہ یہاں پہ میں نے غلطی کی ہے، کیونکہ میں بھی ایک شاگرد ہوں تو میں بھی غلطی کر سکتا ہوں۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملیں گے۔